فیملی مینجمنٹ کو ہم نے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے روح سے سمجھنا ہے، فیملی مینجمنٹ کی اہمیت اور ضرورت کو جاننا ہے، پہچاننا ہے۔ فیملی مینجمنٹ کے جب تک فنڈامنٹلز کو ہم نہیں سمجھیں گے، جب تک پرنسپلز کو نہیں سمجھیں گے، جب تک میتھڈالوجیز کو نہیں سمجھیں گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور چوتھا ٹاپک جو ہے وہ یہ مذہب اہل بیت کی روح سے اسلامی اقدار کے اوپر ہم نے فیملی کو مینیج کرنا ہے۔ وہ اقدار اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کس طرح سے ایک ایسی فیملی کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ جو اسلامی اقدار پر استوار ہو۔ اور پانچواں ٹاپک یہ ہے تربیت کا علمی اور دینی نقطہ ہے کیا۔ ایک ویسٹرن ماڈل ہے جو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اور سیکھا ہے، اور ایک تربیت کا علمی اور دینی نقطہ نگاہ ہے جو ہم تک نہیں پہنچا۔ دینی لحاظ سے جو ہے وہ فلسفی ہماری کیا ہے، دینی نگاہ کیا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہوگا۔ کہ ہم نے مہدویت کو 15 شعبان میں جشن منایا، مختلف پروگرامز کیے، سیمینار کیے، کانفرنسز کی۔ پورے سال ہم مہدویت کے لیے دعا مانگتے ہیں، ظہور میں تعجیل کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن فیملی مینجمنٹ کے حوالے سے خود ہم سب کا کیا رول ہے کہ یہ زمینہ کیوں فراہم نہیں ہو رہا اور کیوں ظہور نہیں ہو رہا۔ یہ دوسرا ٹاپک ہے جو ریلیٹ ہوتا ہے ہمارے اس فیملی مینجمنٹ کے ٹاپک سے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اسپیشلائزیشن ہے، اور فیملی مینجمنٹ جو ہے کسی ایک سیشن میں ہم اس کے سارے موضوعات کو کور نہیں کر سکتے، اس میں ہم جو ہے 1 بائی 1 چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک جو ہمیں آگے ڈسکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا مہدوی اور مقامتی معاشرے کی تشکیل ممکن ہے؟ اگر ہاں تو یہ معاشرہ جو مقاومت کرے گا، جو ظالم کے مقابل پر کھڑا ہو جائے گا اور تبدیلی لے کے آئے گا، وہی وعدہ الہی جس میں ظلم کا خاتمہ ہوگا اور عدل کا بول بالا ہوگا، یہ بغیر فیملی مینجمنٹ کے ممکن ہے۔ تو اگر ایسا کام ہم کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں، یہ دوسرا ٹاپک ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں مہدی معاشرے کی تشکیل کے لیے انفرادی طور پر، سوشلی سماجی طور پر، کلچرل طور پر، ثقافتی طور پر، پولیٹیکل طور پر، ان تمام اگر ایکسپیکٹس کو دیکھیں تو ہمیں حالات فراہم کرنے ہوں گے۔ اس تیاری کے لیے یہ لازمی عناصر ہیں۔ اگر ان ایکسپیکٹ سے ہم توجہ نہیں کریں گے تو یہ معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا، کیونکہ یہاں گھر کے اندر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ گھر کے اندر سے معاشرے میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ بس ایسا شخص جو اپنی فیملی کو حتیٰ دین سکھا دے، نماز روزہ سکھا دے، اس پہ بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا۔ اس سے معاشرے میں عدل، اجتماعی اخلاق، اجتماعی روحانیت، رضا الہی کی اجتماعی کوشش، اور نتیجے میں ایک حضرت مہدی کے ظہور کا زمینہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت مہدی کے ظہور کے بعد ہی وہ جو روایات میں ملتا ہے کہ 69 علم جو ہے اس وقت ظاہر ہوگا، ظہور سے پہلے پہلے ایک علم ظاہر ہوا ہوگا، وہ ڈیولپمنٹ ہر ایکسپیکٹ سے ظہور کے بعد ہی ہوگی۔ لیکن کیا خود ظہور کے بھی کچھ مقدمات ہیں جس میں فیملی مینجمنٹ کا رول ہے؟ بس غیبت کے اندر جو ہے وہ غیبت کے دوران، غیبت کے زمانے میں ہم لوگوں پر کیا چیز اور کیا ذمہ داری ہے جس کی بنیادیں ہمیں ڈالنی ہیں، اور یہ ہمارا جو ہے وہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اگر ہم مہدوی معاشرے کی لسٹ ایک بنانا شروع کریں کہ ہمیں اپنی فیملی کی کن چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، وہ لسٹ، وہ بلٹ پوائنٹ جو مختلف مین ٹاپکس کے اندر ہم کور کریں، تو سب سے پہلی چیز جو ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنی خود سازی کی طرف توجہ نہ کرے اور اپنی فیملی کی خود سازی کر پائے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اس آیت کی تلاوت کا شرف جو ہے وہ اس نے کیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ۔ یہ یہی پیغام لیے ہوئے کہ سب سے پہلا مرحلہ ہمارا کیا ہے، وہ خود اپنی تربیت ہے، اور پھر جب تک ہم خود اپنی تربیت نہیں کریں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں اور دوسروں کو نصیحت کریں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بس سیلف بلڈنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر بھی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اسلام کے بعد ایمان کا مرحلہ ہے۔
ایمان کسی بھی نالج کو دل سے تسلیم کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ، اور انفرادی اور خانوادگی طور پر، فیملی کے طور پر پرہیزگاری کے سفر کا آغاز اسی مفاہیم سے ہوتا ہے کہ انسان دل سے مفاہیم کو قبول کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی ملاوٹ کے اس کے بارے میں قدم بڑھاتا ہے۔ اگر مہدوی معاشرے کی جو مقدماتیں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اگر ہم سیلف بلڈنگ کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ایمان، اخلاص، اور اس کے بعد انفرادی اور اجتماعی پرہیزگاری کا سفر ہمیں طے کرنا ہے، جس کو ہم تقوی الہی کہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے دین مکمل ہوتا ہے، تو اس میں اگر ایک مرحلہ جو ہے وہ عقیدے کا ہوتا ہے تو دوسرا مرحلہ جو ہے وہ فقہ اور احکامات کا ہوتا ہے، وہ جو خدا نے ہم پر کمپلسریز الاؤ کیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس کے بغیر ایک اسلامی طرز زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ بس دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی فیملی مینجمنٹ کے اندر اس پہلو کو مد نظر رکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم انفرادی طور پر اور فیملی کے طور پر دینی احکامات پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا ٹاپک جو خود سازی سے ریلیٹڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے، وہ امام زمانہ کے بہت ہی گہرا ادراک اور وہ ان سے قلبی تعلق جو ہمیں ہر وقت اور ہر لمحے بیدار رکھے اور سونے نہ دے اور بے توجہ ہونے نہ دے اور دنیا میں مگن نہ ہونے دے، بلکہ ہمارا ہم و غم ایک ایسے امام کے انتظار میں تیاری میں گزرے، ہر لمحہ تیاری میں گزرے کہ جو ہمارے انتظار میں ہے۔ یہ ایک پہلا ٹاپک جو مین ٹاپک ہے۔ اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنی تو فکر کر لیں، ذاتی طور پر اپنی فیملی کے بارے میں تو سوچ لیں، لیکن اب اس کا مرحلہ یہ ہے کہ جب ہم اس مرحلے سے گزر جائیں کہ دین کے مرحلے میں اور امام زمانہ سے کمٹمنٹ کے مرحلے میں ہم ایک مرحلے تک پہنچ جائیں اور قدم آگے بڑھا لیں، تو اب ہمیں اس پیغام کو آگے پھیلانا ہے اس سماجی انصاف کے لیے جو فلسفہ مہدویت ہے۔ بس خاندان سے سفر ہوتا ہے شروع اور پہنچتا ہے معاشرے کی سطح پر انصاف کے نفاذ کی کوششیں کرنا۔ اور ظاہر بات ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، اور ایک ذات ہے جو بہت ہی ہمارے درمیان مقدس ہے اور جس نے تشیع کے لیے ایک ایسا مرحلہ ہمارے سامنے لایا ہے کہ جو صدیوں سے سامنے نہیں آیا تھا، وہ حضرت امام خمینی کی ذات ہے کہ جنہوں نے یہ ہمیں سمجھایا کہ انفرادی علماء کی کوششیں جو ہے وہ مؤثر نہیں ہو سکتی، جتنی بڑی شخصیات بھی بن جائیں، جتنی پرہیزگار ہو جائیں، جتنا علم حاصل کر لیں، جتنا وہ لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیں، لیکن کنیکٹ کرنے کے بعد مرحلہ صرف بات کو بتانا نہیں ہے، نالج کو ٹرانسفر کرنا نہیں ہے، بلکہ عملی اقدام اٹھانا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایک ایسی حکومت کا قیام جو مقدمات فراہم کے لیے اجتماعی طور پر حکومتی سطح پر کوششیں کریں، کیونکہ ہم جتنی بھی پاکیزہ خاندانوں کی تشکیل دے دیں لیکن وہ خاندان اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں تو وہ تشکیل ہوئے گی نہیں، وہ مقدمات فراہم ہی نہیں ہوں گے، وہ حکومت قائم نہیں ہوگی، تو آگے مرحلہ نہیں بڑھے گا۔ اور اگلا مرحلہ ہے ظلم، امتیاز اور بدعنوانی کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ جنگ وہی ہے کہ جب ہمارے پاس طاقت ہوگی، قوت ہوگی، حکومت ہوگی، تو ہم جہانی لیول پہ یہ کام کر سکتے ہیں، ادروائز جو ہے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر مرحلے پہ یہ کہیں گے ہمارے بس میں کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر سوشل ایسپیکٹ سے اگر آپ دیکھیں تو ان حکومتوں کا مقصد اجتماعی ریفارم ہے، بے سہارا اور نادار اور غریب لوگوں اور وہ تمام ظلم جو سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے ہو رہے ہیں ان سب کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ یہ ایک اور سوشل ایسپیکٹ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تیسرا جو مہدوی معاشرے کے لیے ٹاپک ہو سکتا ہے وہ انتظار کے کلچر کو گہرائی بخشنا ہے، عمق بخشنا ہے۔ انتظار مفہومی لحاظ سے سبھی جانتے ہیں کہ ہاں جی ہم انتظار کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں جی، دعا کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا کر رہے ہیں، دعائے ندبہ کا اہتمام کر رہے ہیں، دعائے کمیل کا اہتمام کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ کیا کر رہے ہیں، خوب درس ہو رہے ہیں، مہدویت کے حوالے سے درس ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا اس وقت کا مرحلہ ہے، لیکن یہ عمق نہیں ہے۔ انتظار کے تصور کی درست تعلیم یہ ہے کہ تعمیر کی طرف بڑھیں معاشرے کی اور پرو ایکٹیو رول پلے کریں۔ ایک ایسا منتظر جس کا امام جو ہے وہ آنے والا ہے، وہ اس طرح سے غیر فعال نہیں ہو سکتا،
بس فعال کب ہوگا وہ؟ جب خود فعال ہوگا، اپنی فیملی کو فعال کرے گا، تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ارد گرد کے ہمسایوں اور دوستوں کی مرحلے میں وہ آگے بڑھے گا۔ اور سب سے اہم بات جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے انتظار کے کلچر میں، اصلاً فلسفہ انتظار امید ہے۔ فلسفہ انتظار ہے کہ لوگوں کو مایوسی سے نکال رہے ہیں۔ خدا نے یہ نظام اسی لیے بنایا ہے کہ لوگ مایوس نہ ہوں، بلکہ اس امید کے ساتھ جد و جہد کریں، اس امید کے ساتھ صرف بیٹھے نہ رہیں بلکہ جد و جہد کریں۔ پس معاشرے میں امید بیدار کرنا۔ اب ایسی وہ تمام باتیں جو ہم نادانستہ یا دانستہ طور پر مایوسی پھیلانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں، دراصل ہم فلسفہ انتظار کو نہیں سمجھے۔ بس امید پیدا کرنی ہے، اور پریشانیوں کے عالم میں مایوسی اور بے حسی سے نہ صرف ہے کہ ہمیں خود نمٹنا ہے، جتنے مسائل بھی ہو جائیں، جناب بجلی نہیں ہے، امپلائمنٹ نہیں ہے، اسنیچنگ بہت ہے، ظلم ہو رہا ہے، یہ سب تو ہوگا، یہی تو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ایک امام کی ضرورت ہے اور ایک میدوی معاشرے کی تشکیل کی ضرورت ہے۔ ان پہ مایوسی جو ہے وہ وظیفہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جدوجہد، امید اور کوشش وظیفہ ہے۔ یہ دوسرا ایکسپیکٹ ہے جو ہمیں اس فیملی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سوچنا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا مراد یہ ہے کہ صرف دین کی ترقی کے لیے ہم سوچتے رہیں اور دین پھیلاتے رہیں اور دینی مفاہیم کو اپنی فیملی تک پہنچاتے رہیں، یہ کافی ہے؟ نہیں، معاشرہ جو ہے وہ دونوں ایکسپیکٹ سے آگے بڑھانا ہے۔ کیا دو ایکسپیکٹ ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں لانا ہے کہ جو مقدمہ بنے ظہور کا، اس میں دنیا کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں ہم ترقی نہ کریں اور پھر ہم جو ہے معاشرہ تشکیل دے دیں؟ اور ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں، فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہم خدا سے کون سی حسنہ مانگ رہے ہوتے ہیں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے یہ جو مہدوی معاشرے کی تشکیل میں ایک فیملی ہے، وہ یہ سوچ لے کہ اسے نہ صرف یہ کہ مذہبی طور پر ڈیولپ کرنا ہے اپنی فیملی کو، بلکہ ہر وہ نالج جو کسی بھی فیلڈ سے متعلق جو ہے وہ کردار ادا کر سکتی ہے، اور ہمارے فیملی ممبرز کے اندر وہ کیپیسٹی ہے، وہ ٹرینڈز ہیں، وہ ایبیلٹی ہے، ان کی طرف جو ہے انہیں ڈیولپ کرنا ہے اور نالج میں انہیں بہت ہی اسٹرانگ کرنا ہے۔ میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک آئیڈیل معاشرے کی تشکیل کرنی ہے ہم نے مہدوی معاشرے کی، ایک آئیڈیل امام کے انتظار میں ہے، اور پھر ہم کہیں کہ نہیں ٹاپر نہیں بننا ہم نے، بلکہ ٹھیک ہے 50%، 60%، 70% آ جائے گی، بس اچھا ہے، 80% آ جائے گی، چلے ہم یونیورسٹی میں کوالیفائی ہو جائیں گے کسی اچھے سبجیکٹ میں، بس یہ کافی ہے۔ نہیں، ایک ایسا معاشرہ ہم نے تشکیل دینا ہے جس میں ہمیں ٹاپر بننا ہے۔ لوگوں کے مسائل جو دنیا سے ریلیٹڈ ہیں ان کے حل کے لیے بھی ہمیں مین پاور ڈیولپ کرنی ہے۔ بس کیسا نالج کے حوالے سے ہمیں ایکٹیویٹی کرنی ہوگی کہ ہمارے بچے، ہماری فیملی ہر فیلڈ میں سپیریئر بنے، ٹاپر بنے، پھر تو وہ ہمارے امام زمانہ کے کسی کام میں آئے گی۔ ادروائز جو ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک آئیڈیل معاشرے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ بس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور مختلف قسم کے ہنر اور مختلف قسم کے پریکٹیکل اسپیکٹس میں ان کا علم کا استعمال، علم یہ نہیں ہے کہ ڈگری لے لی اور ختم ہو گئی بات، علم وہ ہے جو کسی درد کی دوا بنے، چاہے وہ دین کا علم ہو، چاہے وہ دنیا کا علم ہو۔ مہدوی معاشرے کا منتظر جو ہے وہ اس کو پریکٹیکل اسپیکٹ سے دیکھتا ہے، اور اس میں رکاوٹ جو ہے علم و شعور کے اندر، اس کی طرف بھی توجہ ہمیں دینی ہوگی۔ یہ جہالت، یہ توہمات، یہ کلچرل جو بہت مختلف قسم کے وہم ہیں، ان سب سے ہمیں نمٹنا ہوگا۔ دین کے نام پہ دین کی باتیں، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گئی ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ علم کے ذریعے سے جہاد کرنا ہوگا۔ یہ دوسرا شعر ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسلامی اتحاد اور یکجہتی، بلکہ ہم کہیں کہ انسانیت کا اتحاد۔ امام زمانہ جو ہے وہ انسانیت کے لیے آئیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامن ویلیوز کے پر مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ انسانوں کو جو مظلوم ہیں، ہمیں ان کو اکٹھا کرنا ہے، اور بہت بڑا کینوس ہے، ظالم اور مظلوم کا کینوس ہے۔ اگر ہم اس کینوس کو دیکھیں تو بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے ہم وجود میں لا سکتے ہیں، اگر ہمارے ویژن میں یہ آ جائے کہ ہمیں مظلوموں کو اکٹھا کرنا ہے ظالموں کے خلاف۔ بس پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد، پھر مسلمانوں میں اتحاد، اور پھر انسانی اتحاد کے لیے کوشش کریں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے خود بخود وہ زمینہ فراہم ہو رہا ہے جس کے اندر ہر زندہ ضمیر آدمی روڈ پر ہے، اور ہم سے زیادہ میدان میں ہے۔
ہم سے زیادہ قربانیاں دینے کے لیے اپنے رویوں کا اظہار کر رہا ہے، اپنے عمل کا اظہار کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ تفرقہ بازی ان تمام چیزوں میں رکاوٹ ہے، بے بنیاد باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے ٹائنی ایشوز پہ جو کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ان میں اگر الجھ جائیں گے تو بڑے اہداف تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو میڈیا وار ہے، ایک دوسرے کے شخصیات کی کردار کشی، جن کو ہم دیندار سمجھتے ہیں ان کو سب سے زیادہ دیندار اور دوسروں کو بے دین، یہ ہماری انرجیز کو ضائع کرنے کا باعث ہے۔ تفرقہ اسی کو تو کہتے ہیں، تفرقے کی بنیاد کوئی لیڈر ہی ہوتا ہے نا۔ لہٰذا ان چیزوں کی طرف توجہ ہٹانے کی ضرورت ہے، اور اصل ہدف، اصل دشمن، اصل تیاری، اصل وہ جو ہمارے رہبران ہیں، جو حکومت ہماری، وہ حکومت ہے کہ جو اس سلسلے میں جد و جہد کری، اس کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ اور مشترکہ دشمن کے خلاف اسلامی جد و جہد ممکن ہی نہیں ہے جب تک ہم اپنے مرکز سے کنیکٹ ہونے کے لیے اپنی فیملی کو قبول نہ کریں۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ ولایت کو قبول کرنا پڑے گا، غیبت سے پہلے معصوم کی ولایت کو، اور اس سے پہلے نبی کی ولایت کو، اور اس سے پہلے خدا کی ولایت کو۔ لیکن غیبت کے بعد کیا ہم آزاد ہو گئے ہیں؟ ہماری وہ امامت کا فلسفہ جو سینٹرلائزیشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، خود معصوم نے ہمیں رہنمائی کی کہ غیبت کے زمانے میں ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے۔ وہی جو معصومین کی سب سے زیادہ نالج رکھتا ہے، وہی جو پولیٹیکل اور دنیا کے مسائل کو سب سے زیادہ جانتا ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، جس کو ٹرم میں ولی فقیہ کہتے ہیں، سپریم لیڈر کہتے ہیں۔ وہ لیڈر جو نہ صرف یہ کہ دنیا کے وہ تمام پیش و خم سے ہمیں نکال سکتا ہے، ان مشکلات سے نکال سکتا ہے، بلکہ دین کا سب سے بڑا ماہر ہے، اس کی پیروی کرنا جو ہے وہ جو میدان میں ہے، یہ ایک وظائف میں سے ایک فیملی ڈیولپمنٹ میں یہ بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ احکام الہی پر مبتنی جو ہے اسلامی نظام کے قیام میں اپنا ہمارا رول کیا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ رول کو ہمیں ڈیفائن کرنا ہے۔ معاشرے میں اسلامی قوانین اور اقدار کا نفاذ کس طرح سے ممکن ہوگا جب تک وہ اسلامی معاشرہ تشکیل نہ پائے گا؟ یہ وہ بنیادی طور پر موضوعات ہیں جن کو ہمیں لسٹ کرنا ہے، اور فیملی پلاننگ کے موضوعات کو جب ہم شروع کریں گے تو ان کو آپ اپنے گولز کے طور پر، اپنے اہداف کے طور پر کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ ظہور کی تیاری میں، امام زمانہ کے تعجیل میں ایسی دعا جو ہمیں تڑپائے، ایسی دعا جو ہمیں قیام کے اوپر تیار کرے، ایسی دعا جو ہمیں پرو ایکٹیو کرے، وہ دعا چاہیے۔ اور وہ تمام مہارتیں اور صلاحیتیں حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، وہ بھی پرو ایکٹیو جد و جہد کرنا، یہ دوسرا مرحلہ۔ اور مہدوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سماجی اور سیاسی میدانوں میں ایکٹیولی حاضر ہونا، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں 1400 سال کے اندر، اگر ہم میدان میں نہیں ہوں گے تو ہم ایک قوم کے طور پر سامنے نہیں آئیں گے، ہم ظالم کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ہم نماز روزہ کر لیں گے انفرادی طور پر، لیکن وہ بڑی تبدیلیاں جس کے لیے یہ سارا ہدایت کا نظام ہے، وہ ممکن نہیں ہوگا۔ بس کیا یہ سب انفرادی اور اجتماعی تیاری کے بغیر ممکن ہے؟ ہم کہیں یہ تمام مراحل کو ہمیں طے کرنا ہے، یہ ہمارے گولز ہیں، یہ ہمارے اہداف ہیں، ان اہداف کو ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن ہم انفرادی طور پہ یہ کوششیں کرتے رہیں؟ نہیں، یہ مرحلہ یہی ہے کہ ہمیں اجتماعی تیاری کے لیے طرف بھی قدم بڑھانا پڑے گا، اور انفرادی تیاری کے لیے بھی قدم بڑھانا پڑے گا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہم کیا کریں؟ کیا اسی طرح صبح شام ہوتی رہے گی؟ کیا اسی طرح دن گزرتے رہیں گے جیسے 1400 سال میں گزر گئے؟ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تمام امور جو ابھی ہم فیملی مینجمنٹ کے طور پر انجام دے رہے ہیں، اپنی تیاری کے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے انجام دے رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ہم خود اپنے طور پر بہتر جانتے ہیں۔ اس میں ایک ایکٹیویٹی جو ہے میں چاہوں گا آپ لوگ انجام دیں کہ اس وقت ہر پارٹیسپینٹ جو ہے وہ لسٹ میں 5 ایسے پوائنٹ دے جو ایک میدوی معاشرے کے لیے، ایک فیملی مینجمنٹ کے لیے وہ انجام دے رہا ہے، کہ وہ امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کر رہا ہے، خود بھی تیاری کر رہا ہے، اپنی فیملی کو بھی تیار کر رہا ہے۔ وہ 5 قدم کیا ہیں؟ وہ اگر آپ لوگ ایکٹیویٹی کے طور پر گروپ میں شیئر کریں تو وہ اگلے سیشن میں ہمارے کام آئیں گے، اور وہ ڈیٹا جو ہے ہمارے کام میں آئے گا انشاءاللہ۔ بس یہ مرحلہ ہو گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ خدا نے ہماری اور فیملی کی کیا ذمہ داری مقرر کی ہے، وہ کیا امور ہیں جو ہمیں انجام دینے ہیں،
وہ کیا مراحل ہیں جو ہمیں طے کرنے ہیں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہماری اپنی فیملی کی نسبت کیا ذمہ داری ہے، اپنی نسبت کیا ذمہ داری ہے، تو ہم کیسے فیملی مینجمنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. بس ہمارا پہلا جو موضوع ہے، پہلی آیت جو شروع میں سیشن کی پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اگلا مرحلہ واہلیکم، کس چیز سے؟ نارا. کون سی نار؟ وقودها الناس والحجارہ علیہا، ایسی آگ جس کا ایندھن جو ہے وہ سخت پتھر ہیں. اب سوچ لیں کہ پتھر جس آگ کا ایندھن ہو، وہ خود آگ کتنی جو ہے وہ سخت ہوگی. تو خدا فرماتا ہے کہ الٹرنیٹ گول یہ ہے کہ جہنم سے بچنا ہے ہمیں، یہ الٹرنیٹ گول ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلا مرحلہ خود اپنے آپ کو بچانا ہے. جب خود اپنے آپ کو نہیں بچایا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنی فیملی کو بچا سکیں. یہ پہلی. اور دوسری بات، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، دونوں جینڈر سینسٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. آج کل یہ بڑا ٹاپک امپورٹنٹ ہے، میل اینڈ فیمیل کا. آیا یہاں ایکویٹی ہے یا ایکویلٹی ہے؟ کیا ہے؟ جسٹس کیا ہے؟ یہاں فرماتے ہیں عمل کے میدان میں کوئی فرق نہیں ہے، عمل صالح کے میدان میں کوئی فرق نہیں ہے. جب عمل صالح کے میدان میں مرد اور عورت دونوں ایکول ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا کے نزدیک ان کا مرتبہ جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے. در حال کہ کیا ہو؟ ایمان کے ساتھ عمل ہو. آج کل ہم بڑے ویسٹرن انسپائر لوگ بعض کمیونٹی میں ہوتے ہیں، تھوڑا سا ویسٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو ہم بڑا انسپائر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے تو بڑی ہیومینٹی کی خدمت کی ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے. خدا فرماتا ہے عمل کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے. ایک اور آیت میں ہوتا ہے خدا جو ہے قبول ہی نہیں کرے گا سوائے مومنین کے. عمل کی قبولیت کا ملاک مومن ہے. انما یتقبل اللہ من المؤمنین. بس یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. فاولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا. یہ دوسری آیت ہے جس میں ہمیں بتا رہی ہے کہ وظیفہ ہمارا جو ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح. خوب. خدا کا وعدہ عمل صالح کے بارے میں کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، عمل صالح انجام دے، در حالی کہ وہ ایمان کی منزل پر ہو. تو کیا دے گا خدا؟ ہم نے ذکر کیا کہ ہمیں دنیا میں بھی بہت ہی زبردست قسم کی زندگی چاہیے، ہر زمینے میں، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، فیملی کے طور پر. تمام دنیا کی جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، تمام سہولیات ہونے چاہیے، لگژریز بھی ہونی چاہیے، کوئی اس میں منع نہیں ہے. اگر حلال ذریعے سے ہم ایفرٹ کر کے ان تمام چیزوں تک پہنچتے ہیں، خدا منع نہیں کرتا کہ آپ کی دنیا آباد نہ ہو، بلکہ وہ تو آپ دعا ہی مانگتے ہیں دنیا کے اندر کہ بہت ہی اچھی زندگی آپ کو عطا ہو. تو فرماتا ہے خدا اگر یہ کر لو، یعنی مقدمہ ہے تمام ڈیولپمنٹ کا کہ آپ جو ہے وہ عمل صالح انجام دیں، ایمان کی حالت میں انجام دیں. خدا فرماتے ہیں فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیات طیبہ عطا کرے گا. خوب. حیات طیبہ کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی، یعنی دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی اور آخرت میں ضابطۂ زندگی کے بعد جو ہے ہمیں اس کی جزا ہے. یہاں پر جو زندگی ہم گزاریں گے، جیسی زندگی گزاریں گے، اس کا نتیجہ جو ہے آخرت ہے. اور پہلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں جہنم سے بچنا ہے. تو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس ریلیٹیولی جو بھی ہم نے عمل انجام دیا ہے اس کے حساب سے ہمیں اجر، اس سے بہتر جتنا عمل انجام دیا تھا اس سے بہتر جو ہے وہ ہمیں جزا دے گا. تو کیا یہ فیملی ڈیولپمنٹ جو ہے علم اور مہارت کے بغیر خود سازی کا مرحلہ انجام پا سکتا ہے؟ فیملی سازی ممکن بھی ہے کہ جب تک ہم خود آگے نہ بڑھیں علم میں، مہارت میں، خود سازی میں، تو فیملی کی مینجمنٹ آیا ممکن بھی ہے یا نہیں ممکن ہے؟ فیملی مینجمنٹ کا یہ جو پیک آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ پورا ایک پیک ہے کئی سیشنز پر. اس میں یہی ڈسکشن ہوگی ہماری کہ خاندانی معاشرے کی بنیادی اکائی جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے کہ خاندان معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے، اور ایک انسان کی انفرادی و اجتماعی شخصیت کی تشکیل میں خود خاندان سب سے پہلا رول ادا کرتا ہے. بچہ جب آنکھیں کھولتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے اور کognitive ڈیولپمنٹ کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا رول جو ہے وہ ماں کا اور باپ کا اور بھائی بہنوں کا ہوتا ہے. اور خاندان کے انتظام اور انسجام میں والدین کا رول مین رول ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ والد والدہ پہ ڈال دے، والدہ والد پہ ڈال دیں. دونوں اپنی جگہ پر اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی رسپانسبلٹی کو ادا کریں گے تو بچے جو ہیں وہ آگے ان معیارات تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ ہدف ہیں. بغیر کسی علمی
اصول یا معیارات یا روش سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، فیملی کو مینجمنٹ کر سکتے ہیں؟ ابھی کیا ہے، ابھی جو بھی جس طرح سے بھی بانڈ ہوا ہے، جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، جیسے اس نے سوسائٹی کو دیکھا ہے، اسی طرح سے وہ اپنی فیملی کو مینیج کر رہا ہے۔ کیا یہ روش علمی روش ہے؟ کیا یہ روش جو ہے وہ ایسے اماموں کے ماننے والوں کی روش ہے جو علم کا دروازہ ہے؟ ایک ایسے فالوور کی روش ہے کہ جو علم کے ذریعے سے ہی کمال کی طرف گئے ہیں، اور یہی سب سے بڑی ان کی جو ہے وہ امتیاز ہے۔ تو اس کو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو خود سے تربیت کرنا ہے، خود سے فیملی کو مینیج کرنا ہے، یہ اس مرحلے تک ہمیں نہیں پہنچا سکتی جو آئیڈیل ہمارا ٹارگیٹ ہے اور ہمارا گول ہے۔ بس اس وظیفے کی صحیح ادائیگی کب ممکن ہے؟ اس وقت ممکن ہے کہ خاندان کا سربراہ نالج گین کرے، اور نالج کا ذریعہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہم ڈگری پروگرامز کی طرف تو نہیں جا سکتے، آپ سب اپنی اپنی فیلڈ میں مشغول ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کورسز کے ذریعے سے ہم وہ تمام چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور ان تمام باتوں کو سیکھ سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ایک فیملی جو ہے وہ تشکیل پا سکتی ہے۔ تو اس کورس کے اندر جو ہے وہ فیملی مینجمنٹ کو ہم نے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے روح سے سمجھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ٹاپک ہے فیملی مینجمنٹ کی اہمیت اور ضرورت کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، اور اس کے بعد تیسرا ٹاپک ہے فیملی مینجمنٹ کے جب تک فنڈامنٹلز کو ہم نہیں سمجھیں گے، جب تک پرنسپلز کو نہیں سمجھیں گے، جب تک میتھڈالوجیز کو نہیں سمجھیں گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور چوتھا ٹاپک جو ہے وہ یہ مذہب اہل بیت کی روح سے اسلامی اقدار کے اوپر ہم نے فیملی کو مینیج کرنا ہے۔ وہ اقدار اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کس طرح سے ایک ایسی فیملی کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ جو اسلامی اقدار پر استوار ہو۔ اور پانچواں ٹاپک یہ ہے تربیت کا علمی اور دینی نقطہ ہے کیا۔ ایک ویسٹرن ماڈل ہے جو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اور سیکھا ہے، اور ایک تربیت کا علمی اور دینی نقطہ نگاہ ہے جو ہم تک نہیں پہنچا۔ دینی لحاظ سے جو ہے وہ فلسفی ہماری کیا ہے، دینی نگاہ کیا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہوگا۔ اس کے بعد پیتھولوجی کی بات کرتے ہیں۔ دو ٹاپک کی پیتھولوجی ہمیں سمجھنا پڑے گی، ایک تو فیملی مینجمنٹ کی پیتھولوجی کی اہمیت و ضرورت سے آگاہی، اور دوسرا ٹاپک ہے فیملی مینجمنٹ کے اصول و مبانی اور روش کی پیتھوڈالوجی، یہ ہمیں سمجھنا ہوگی پیتھولوجی کو۔ اور اس کے بعد ایک اور ٹاپک جو ہے وہ خاندانی مینجمنٹ میں اصلاح کا کلیدی اصول جاننا ہوگا کہ اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ خود اپنی اصلاح، فیملی کی اصلاح بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ فیملی میں احساسات، آج ہم اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اگر وقت کی گنجائش ہو، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو میل ڈومینیشن ہے، اور ہم یہ جو کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اس کا غلط معنی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے حاکم بنے ہوئے ہیں اپنی فیملی کے اندر، اور خواتین کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے، ان کے احساسات کا خیال نہیں رکھتے، اور ہم ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے۔ اس کی وجہ سے کتنی جو ہے مینجمنٹ میں رکاوٹیں آتی ہیں، یہ خود ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو اہمیت کے پیش نظر جو ہے آج شاید ہم پہلے ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد اسلامی تربیت کے قدیم طریقے، پرانے طریقے کیا تھے اور جدید طریقے کیا ہیں، جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اس فیلڈ میں ہوئی ہے اس میں جدید طریقے، کیونکہ اسلام کسی بھی ایسی چیز کو جو اسلام کے برخلاف نہ ہو وہ اس کو منع نہیں کرتا، اسے ہمیں سیکھنا چاہیے، چاہے جس نے بھی ڈیولپ کیا ہو۔ علم ہے، اگر وہ اسلام سے نہیں ٹکراتا تو وہ ہم استعمال کریں گے اور اس سے ہم ترقی کریں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اسلامی تربیت میں عادت، ہم یہ کہتے ہیں بھئی یہ ہیبٹ ہے، ہم کیا کریں، ہم تو عادی ہو گئے، آیا ہیبٹ یا عادت بدلی جا سکتی ہے، اور اسلام میں اس کا کیا رول ہے اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، موضوع ہے۔ اور بات عمر کے مختلف ڈیولپمنٹ سائیکولوجی کا ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ عمر کے مختلف مراحل میں رویے کیا ہوتے ہیں، 7 سال سے پہلے رویے کیا ہوتے ہیں، 14 سال سے پہلے رویے کیا ہوتے ہیں، 21 سال سے پہلے رویے کیا ہوتے ہیں۔ رویوں کو چونکہ نہیں سمجھتے اسی لیے ہم غلط فیصلے کرتے ہیں اور غلط طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اور اس کے بعد بچوں کی اسلامی پرورش میں ڈیولپمنٹ سائیکولوجی کا کیا رول ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہر ایج کے حساب سے کس طرح ہم اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ میں ان کی نفسیات کے مطابق آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ڈیولپمنٹ کے مختلف مراحل کی جو مشکلات ہیں اور پھر اس کا رائے حل کیا ہے ہمارے پاس، جب تک رائے حل نہیں ہوگا آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ اس فیملی مینجمنٹ کے کورس کے کچھ ٹاپکس ہیں جو ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھانے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کے سیشن کے اندر
سب سے پہلا ٹاپک جو ہم کہتے ہیں کہ سیشن کے اہداف ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ فیملی مینجمنٹ کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی روح سے سمجھنے میں 5 امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا تو ایک مقدمہ ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کے بعد فیملی مینجمنٹ کی جب تک ڈیفینیشن ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، اور کسی بھی ٹاپک کا جب تک کانسیپٹ کلیئر نہ ہو مرحلہ آگے نہیں بڑھتا۔ اس کی امپورٹنٹ اہمیت پہ بات کریں گے، اسلامی طرز زندگی میں فیملی مینجمنٹ کا کیا رول ہے، اور جذباتی کیفیات کا فیملی مینجمنٹ میں کیا اثر ہے۔ یہ 5 ٹاپک ہیں ہمارے۔ تو پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، فیملی مینجمنٹ کہتے کسے ہیں؟ خاندانی انتظام کا مطلب ہے کہ ہمارے سب سے پہلا چیز جو ہمیں طے کرنی ہے آپس میں بیٹھ کے، وہ ہم سب کے ایک ہدف ہونے چاہیے۔ اس وقت کیا ہے، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ماں اور باپ ایک ٹیم میں ہیں اور بچے دوسری ٹیم میں ہیں۔ بعض گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے ماں ایک ٹیم میں ہے اور اس کے بچے اس کے ساتھ ہیں، باپ دوسری ٹیم میں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اچھی مینجمنٹ کرنے کے لیے ہم ایک لائن پہ نہ ہوں، ایک ہدف پہ نہ ہوں؟ بس سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے، چاہے جس طرح سے بھی ہو، ہدف جو ہے ہمارا فیملی کا وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، وہ مشترکہ ہونا چاہیے، اور سب اس پہ کمیٹڈ ہونا چاہیے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک ہم ڈسکشن نہیں کریں گے آپس میں بیٹھ کے، اور ان اہداف کے دلائل آپس میں نہیں سمجھیں گے، اور دوسرے کو قانع نہیں کریں گے، قائل نہیں کریں گے، ہم ایک ہدف پہ نہیں آئیں گے۔ اور جب تک ہم ایک ہدف پہ نہیں ہوں گے تو مشترکہ ایک ٹیم میں نہیں آئیں گے، اور جب تک ایک ٹیم میں نہیں آئیں گے وہ تناؤ اور کھچاؤ اور آپس کے مسائل جو ہیں وہ کم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اہداف ہمارے مد نظر ہونا چاہیے، اور ایک صحت مند و متحرک ماحول بنانے کے لیے فیملی کے اندر، خاندانی اکائی کے اندر جو ریسورسز ہیں، دوسری چیز ہے ہماری کیپیسٹیز ہیں، ہم ان کیپیسٹیز کو یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ ماں اپنے بچوں کی کیپیسٹی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتی ہے، بچے جو ہیں وہ تجربہ جو ماں باپ کا ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ جو یوٹیلائزیشن ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا وسائل صرف پیسہ نہیں ہے، بلکہ انسانی وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، مالی وسائل کے ساتھ ساتھ وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اسپیئر ٹائم جب بچوں کو ہم صحیح سے یوٹیلائز نہیں کرتے اپنے ان اہداف کے لیے جو فیملی نے مشترکہ طور پر حاصل کرنا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم دوسرے کاموں میں یوٹیلائز ہوتا ہے اور کسی اور طرف بچے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پلاننگ کے بغیر ممکن نہیں ہے، فیزنگ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد فیزنگ کے بعد اہداف کو پیرالل ڈیفائن کرنا ہوگا، کس ایریا میں ہم نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، فیملی کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ اس کی ترتیب بھی ہمیں واضح کرنا پڑے گی، کون سی چیز کو پہلے، کون سی چیز بعد میں۔ جب تک ہم دینی تربیت نہیں کریں گے تو وہ تمام خرابیاں، وہ تمام شخصیتی خامیوں کو ہم کیسے رفع کر سکتے ہیں؟ ہم یونیورسٹی تک تو اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد دین سکھانا چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ترتیب بہت ضروری ہے۔ آپ جو ہیں جو ایج جو ہے وہ پریکٹیکل چیزوں کو سیکھنی ہے، اس میں پریکٹیکل چیزیں نہیں سکھا رہے۔ اب یونیورسٹی ایجوکیشن کے بعد چاہتے ہیں کہ وہ گھر گرہستی سیکھ لے آپ کی بیٹی یا بچہ جو ہے وہ پریکٹیکل ایکسپیکٹس کو سیکھ لے، کیسے ممکن ہے؟ بس ترتیب بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ہدایت، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ گائیڈ نہ ہو اور ہمارے جونیئرز جو ہے وہ بہت تیزی سے چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ بس ہدایت اور ڈائریکشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی مینجمنٹ کے اندر کنٹرول نہ ہو، یا آبزرویشن نہ ہو، کانسیکوینسز نہ ہو، اور وہ صحیح ٹریک پہ جو ہے سب کچھ آگے بڑھ رہا ہو؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو بہت ہی شارٹ فارم میں مینجمنٹ میں ایک مینجمنٹ کرنے والے کے فرائض کو پوسٹ کارپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پوسٹ کارپ جو ہے وہ سرچ کر لے، POSTCORP۔ یہ مینیجر کے وظائف میں شامل ہے۔ P فار پلاننگ ہے، O فار آرگنائزنگ ہے، S فار ہیومن ریسورس کو سلیکٹ کرنا ہے، اسٹافنگ ہے، اور اسی طرح سے ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے، ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں۔ اس انتظام میں خاندانی اہداف کا تعین کرنا ہوگا، کاموں کی تقسیم کرنی ہوگی، جو کانفلکٹ آئیں گے ان کو ریزولوشن سیکھنی ہوگی، جس کو لائف اسکلز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ بچوں کی پرورش ہر لحاظ سے، ان کی صحت کے لحاظ سے، ان کی ذہنی پرورش، ان کی جسمانی پرورش، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ صحت مند تعلقات کو برقرار رکھنا ہوگا، تناؤ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی فیملی ممبر کا، کسی بھی فیملی ممبر سے تناؤ یعنی رکاوٹ، یعنی وہ فیملی ایک ہی ٹارگٹس کو پھر اچیو کرنے کے لیے وہ اسپیڈ اس کی سلو ہو جائے گی۔ اور خاندان کے افراد کے لیے مادی اور روحانی بہبود پیدا کرنے جیسے فرائض شامل ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم مالی لحاظ سے تو بہبود کا طرف توجہ ہے ہماری،
لیکن روحانی پہلو کی طرف نظر انداز ہو جائیں، کیونکہ ہم سیکولر معاشرے کی بات نہیں کر رہے، ہم مہدوی معاشرے کی بات کر رہے ہیں، اور ایک مہدوی معاشرے میں دونوں ایکسپیکٹ جو ہیں وہ ایکول رول پلے کرتے ہیں۔ اس آیت پہ غور ذرا فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ یہ آیت مشہور ہے لیکن اس کا معنی غلط کیا جاتا ہے، اور اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر حکومت حاصل ہے۔ اگر ہم صرف قوام کا معنی ذرا دقت سے دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قوام ایک ذمہ داری ہے، قوام سرپرست کو کہتے ہیں، قوام بھی اسی سے ورڈ نکلا ہے، کام کا ذمہ دار، حفاظت کرنے والا ہے، چوکیدار ہے، دراصل حمایت کرنے والا ہے، حامی ہے۔ بس یہاں جتنے بھی معنی ہم کر رہے ہیں وہاں پازیٹیو رول ہے سارا کا سارا، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ لیکن اس مشہور آیت سے ہم جو معنی لیتے ہیں، معاشرے میں عام طور پر جو معنی لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے میل ڈومینیشن، حاکم، جلاد، اس قسم میں مفاہیم ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عورتوں کی ذمہ داری گھر کی، مردوں کی ذمہ داری باہر کی۔ مرد محافظ ہے، مرد پوری فیملی کا پروٹیکٹر ہے، مرد حمایت کرنے والا ہے، سپورٹ کرنے والا ہے، تاکہ تمام کیپیبلٹیز، چاہے وہ اس کی فیمیل کی ہوں یا اس کے بچوں کی ہیں، پوری طرح سے ایکسپلور ہو سکیں۔ مرد کی ذمہ داری بہت سنگین ذمہ داری ہے۔ بس کیوں ہے یہ رول کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ خدا نے فضیلت بخشی ہے بعض کو بعض پہ، مردوں کو خواتین پہ فضیلت بعض ایکسپیکٹ سے بخشی ہے، انہیں مختلف قسم کی صلاحیتیں دی ہیں جن کی بنا پہ یہ ذمہ داری دی ہے۔ اور دوسرا ایکسپیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی اٹھاتے ہیں، تو یہ فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے۔ بس دو ریزن بیان کی، ایک وہ جو خود مردانہ ساخت اور زنانہ ساخت میں جو خصوصیات موجود ہیں اس کی وجہ سے یہ رول دیا گیا ہے خدا نے، اور دو جو مالی ذمہ داری خدا نے دی ہے اس کی وجہ سے یہ ایک امتیاز ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ضربت لگ چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مرحلہ ہے جس میں وہ وصیت کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے وصیت جب انسان کرتا ہے تو وہ باتیں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کو سب سے پہلے زبان پہ لاتا ہے۔ کیا فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ۔ امام حسن امام حسین سے وصیت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کیا؟ بتقوی اللہ ونظم امرکم، اور مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ کاموں کو مینج کرنے کو مینجمنٹ کہتے ہیں۔ فیملی میں اگر کاموں کو ہم مینج نہیں کریں گے تو یہ مولا کی نصیحت کو، وصیت پر عمل نہیں کریں گے ہر لحاظ سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کا معاشرہ جو ہے نظم میں ہم سے آگے ہے، مسلمان سب سے زیادہ بے نظم نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ مولا کی وصیت پر توجہ جو نہیں ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ مولا شہید ہوئے، مولا کو ایسے ضربت لگی اور ہمیں اس پہ رونا ہے، اور بہت ہی ضروری ہے یہ رونا اور گریہ کرنا، اور معصومین کی خوشیوں میں خوشی منانا، غم پہ غم بنانا، اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے کوئی چیز آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ لیکن خود مولا نے اس وقت کیا گفتگو کی ہے کیا ہمیں معلوم ہے؟ اور دوسرا وصلاح ذات بینکم، یہ جو ایشوز آتے ہیں آپس میں، مختلف قسم کے ایشوز آتے ہیں، ان کو ریزالو کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، کہ میں نے تمہارے، امام حسین سے خطاب ہے کہ تمہارے جد سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت جو ہے وہ دراصل نماز اور روزہ ہے، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی افضل عبادت کیا ہے؟ لوگوں کے معاملات کو سلجھانا، ان کے درمیان جو مسائل ہیں ان کو ریزالو کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم اسلامی طرز پر خاندانی نظام کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ایک فیملی کے اندر ہر جو ممبر ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کی ایک ذمہ داری ہے۔ خاندان کا ہر فرد اپنے فرائض کا ذمہ دار ہے۔ وہ رول جو اس کو پلے کرنا ہے وہ دوسرے پہ نہیں ڈال سکتا، اس کو اپنا رول پلے کرنا ہے دوسرے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ ان بیلنسنگ ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ فیملی ممبر میں خاتون کے اوپر اوور لوڈڈ ہوتا ہے۔ جاپان میں ایک مینجمنٹ ٹیکنیک کو ایویلویشن کرنے کے لیے جو مختلف قسم کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے اس کو ایویلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک میتھڈالوجی بنائی کائزن کے نام سے۔ اس میں ایک پوائنٹ یہی ہے کہ جتنی کیپیسٹی ہے اتنا لوڈ ڈالیں، اوور لوڈ جب ڈالیں گے تو ظاہر بات ہے ایفیشنسی ڈاؤن ہو جائے گی، وہ کارکردگی متاثر ہوگی، بہت جلد اس مین پاور کو ہم لوز کر جائیں گے، اس کی موٹیویشن ڈی موٹیویشن میں بدل جائے گی۔ وہ جو خوشی سے اور بہت ہی زیادہ موٹیویشن سے فرائض کو انجام دے رہی تھی یا دے رہا تھا وہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جائے گا۔ بس ذمہ داری تقسیم کرنی ہے۔ یہ کس نے کہا کہ جی
90% کام جو ہے وہ خاتون انجام دے گی اور آپ جو ہے 10%, 20%, 30% جو باہر کی ایکٹیویٹی یا 50% ایون جو کر کے آ جائیں گے تو بس آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو قوی بنایا ہے، آپ کو مضبوط بنایا ہے. بچوں کی اپنی اسے کیا کس نے کہا کہ اگر آپ تعلیم حاصل کرنے گئے اور 4 گھنٹے 6 گھنٹے پڑھ لیے تو اور آپ دنیا میں کچھ نہیں کریں گے. بچوں کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو ہم بہت ہی کم ان کے رول کو فیملی مینجمنٹ میں یوٹیلائز کریں. بس خاندانی انتظام کا مطلب ہے ہر فرد کے فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین اور ان کی درست کارکردگی پر نظارت بھی رکھنی ہے ہم نے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بی بی فاطمہ کو مولا جو ہے وہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ کاموں کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین جو ہے گھر سے باہر کے کام کرنے کا ان کو کہہ رہے ہیں اور بی بی کو گھر کے اندر کا. اور بی بی جو فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ ان کاموں کی تقسیم پر وہ بہت خوش ہو گئی کہ ان کی ذمہ داریاں ان کے تناسب سے پیغمبر اسلام نے بتائیں. یہ رول ماڈل نہیں ہے. یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے معاشی ترقی کے لیے ہم کیونکہ میل جو ہے وہ تمام ایفرٹ نہیں کرتے جس میں وہ اکیلے پوری فیملی کی فائنینشیل مینجمنٹ کر سکیں، تو خواتین کو اپنے ساتھ فائنینشیل مینجمنٹ شریک کریں. لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر ادھر سے ہم جو ہے وہ بچوں کی ذمہ داریوں کو ماں کی ذمہ داریوں سے ہٹائیں گے تو پھر جو ہے وہ باقی فرائض جو ہیں وہ بہت ہی مشکل ہو جائیں گے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دوسرا ہے نظم و ضبط، ڈسپلن. نظم و ضبط کے تحت چلنے والا خاندان اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے. ڈسپلن کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بچہ جو ہے موبائل یوز نہ کرے، لیکن اپنی فیملی کے اندر خود یوز کر رہے ہیں، ماں یوز کر رہی ہے، باپ یوز کر رہا ہے. کتنا بڑا ایشو ہے اس وقت، ہر گھر کا ایشو ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ خود جو ہے وہ ڈسپلن نہ لائیں کہ ہاں جی رول بنا دیں 8 بجے جو ہے 10 بجے موبائل رکھ دیا جائے گا، سب لوگ جو ہے آف کر دیں گے اور ہم فیملی ٹائم ہے ہمارا. تو یہ ڈسپلن ہر لحاظ سے، تعلیم میں ڈسپلن، کھانے پینے میں ڈسپلن، عبادات میں ڈسپلن، ہر چیز میں ڈسپلن جو ہے وہ ہمیں آگے مسائل کی روک تھام پہلے سے کر لیں نا. بعد میں جب ڈسٹرب ہو جائے اس کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، مسائل ہونے سے کیسے بچا جائے گا؟ ظاہر بات ہے مہارتیں ہوں گی تو مسائل کی روک تھام ممکن ہے. بہت سے خاندانی مسائل جو ہے بد انتظامی کی وجہ سے ہوتے ہیں. مناسب وقت میں مناسب ڈسٹریبیوشن آف ورک نہیں ہوتا، کانفلکٹ کو ریزالو نہیں کیا جاتا، مسائل کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا، روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا. معیار زندگی کو بہتر بنانا ذمہ داری ہے. روایات میں ملتا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ رزق میں توسیع دے، فیملی کی رہائش کے لحاظ ہر لحاظ سے وہ ایفرٹ کرے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک فیملی اگر ایک اچھے انسان کی تربیت جو اس طرح کیپیبل ہو سوسائٹی میں کو زیادہ جو ہے وہ معاشی ترقی کر سکتا ہو وجود میں نہیں آئے گا تو یہ معیار زندگی کیسے بہتر ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو یہ آئندہ نسل کے لیے منصوبہ بندی ہو سکتی ہے. بس خاندان کی مادی اور روحانی سطح کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں وسائل کی منصوبہ بندی کرنی ہوگا اور انتظام کر کے سہولیات کو فراہم کرنا ہوگا. اصلا یہ سب کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اجر کے لیے. کوئی احسان نہیں ہے کسی کا کسی پہ. اگر یہ سمجھ جائیں کہ ہم دراصل فیملی کے اندر جو رول پلے کر رہے ہیں وہ عبادت ہے، ہماری ہر لمحہ عبادت ہے، تو اب اگر کوئی جھاڑو بھی لگا رہا ہے تو وہ عبادت ہے، اور وہ کوئی روزگار کی تلاش میں گیا ہے عبادت ہے. اگر کوئی بچے جو ہیں ماں اور باپ کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ عبادت ہے. ہر لمحہ عبادت ہے، چاہے وہ دنیاوی چاہے وہ اخروی ترقی کے لیے خاندان کے انتظام کو کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. فیملی مینجمنٹ کی اہمیت اور ضرورت جو ہے وہ دوسرا ٹاپک تھا. اور تیسرا ٹاپک جو میرا تھا وہ احساسات اور جذبات کے حوالے سے تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہاں تک جو ہے وہ گفتگو کو روکتے ہیں اور خلاصہ کرتے ہیں. اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ہدف ایک شیعہ کا ہدف، ایک محب اہل بیت کا ہدف، ایک اس شخص کا ہدف جو ظلم سے نفرت کرتا ہے، مظلوموں سے محبت کرتا ہے، مظلوموں کو دفاع کرنا چاہتا ہے، وہ مہدویت کے اہداف سے چشم پوشی نہیں کر سکتا. بس پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان اہداف کو اپنے سامنے لسٹ کر کے اپنے فیملی کے اندر ایک نوٹس بورڈ کی صورت میں ایک نوٹس بورڈ بنائیں، وہاں پر پلیس کریں کہ اصلاً ایک مہدوی معاشرے کی تشکیل کے لیے ہماری فیملی کا کیا رول ہے، انفرادی رول کیا ہے، اجتماعی رول کیا ہے. جو شروع کی گفتگو میں جو سلائڈس میں نے پیش کی اس میں بعض نکات میں نے مختلف ٹاپکس کے تحت بائیفرگیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کی. دوسرا مرحلہ فیملی مینجمنٹ خود ہے کیا، اور فیملی مینجمنٹ میں کون کون سے اہم موضوعات ہیں کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ان کو ہم نے امپورٹنٹ دینی ہے اور ان کی طرف توجہ رکھنی ہے. ایک تو یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ جائے کہ اس کا رول جو ہے سپورٹر ہے، وہ
دراصل وہ سرپرست ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ تمام فیملی کی پوٹینشیل کو اپنے لاسٹ مرحلے تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، چاہے دنیاوی طور پہ چاہے اخروی طور پہ۔ بس ذمہ داری کو تقسیم کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ پہلا موضوع ہے جو میں نے اس ٹاپک پہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ڈسپلن کی بات کی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ تفصیل سے پھر کوشچن آنسر بھی ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ وجود میں آنے سے پہلے اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا بہت ضروری ہے۔ معیار زندگی چاہے روحانی ہو چاہے مادی ہو، اس کے لیے ایفرٹس کرنی ہے۔ اور یہ سب جو فیملی مینجمنٹ ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہدف رکھنا ہے۔ اور اگلا جو انشاءاللہ سیشن ہوگا اس کے اندر معاشرے کی بنیاد کیا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ معاشرے کی خاندان جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر معاشرے کی بنیاد ہے، اور یہ جو فیملی تشکیل پاتی ہے سکون کے لیے پاتی ہے۔ اگر سکون نہیں ہے کسی معاشرے میں تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ رہا۔ اب سکون کسی کے لیے بھی نہیں ہے، کسی ایک ممبر کے لیے نہیں ہے، وائف کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے سکون نہیں ہے، شوہر کے لیے سکون نہیں ہے، اور ایکسٹینڈڈ فیملی کے لیے سکون نہیں ہے، یا وہ سکون ڈسٹرب کر رہے ہیں یا ان کی وجہ سے ان کا سکون ڈسٹرب ہو رہا ہے، یہ پھر اس کا مطلب ہے یہ مینج فیملی نہیں ہے۔ بچوں کی پرورش اگر صحیح طور سے نہیں ہو رہی دنیاوی طور پہ بھی اور اخروی طور پہ، تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی اہداف کو نہیں پہنچ رہے۔ تعلقات اگر ڈسٹرب ہیں، ڈکلائننگ پوزیشن میں جا رہے ہیں، ڈے ون میں بڑے اچھے تھے لیکن اب جو ہے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ویلیوز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں، باہمی رسپیکٹ نہیں ہے، پیار نہیں ہے، فدر گزر نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد خاندان کی معاشیتی نظام، جب تک ہم جو ہے وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، فیملی کے اندر اس کا کیا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ زیادہ کمانا ہے، بلکہ بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ جو ایکسپینس کرنا، کفایت شعاری کرنا، اسراف سے بچنا، مینجمنٹ کرنا، یہ بھی بہت ساری چیزوں کو بیلنس کر دیتا ہے۔ اور اگلا ٹاپک جو ہے وہ جذباتی کیفیات کا جو نیکسٹ سیشن میں ہوگا، کہ جذبات اگر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں فیملی کسی بھی ممبر کے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے فیملی کے اندر، صرف ایک شخص متاثر نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس تناؤ کی وجہ سے، اس سرپنی کی وجہ سے، جذباتی دوری کی وجہ سے جو ہے مختلف جو ہے وہ ایشوز آتے ہیں۔ تو یہ اس کے حل بھی اور اس کا ٹاپک بھی، جذباتی کیفیات کے بارے میں مختلف ٹاپکس یہاں پر لسٹ کیے گئے ہیں اس پریزنٹیشن کے اندر، جو آئندہ سیشنز کے اندر ممکن ہو سکیں گے۔ یہاں پر ہماری بات جو ہے وہ ہم روکتے ہیں، اور اگلے سیشن میں انشاءاللہ اگلے جو ٹاپکس ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس پیک کے اندر جو ٹاپکس دیے گئے 14 ٹاپکس ہیں، ان 14 ٹاپکس کو ہم نے کرنا ہوگا۔ تو اگلے سیشن میں یہ ٹاپکس جو رہ گئے، اور اگلا ٹاپک میں جب تک ہمیں فنڈامنٹل نہیں پتہ ہوں گے، جب تک ہمیں پرنسپل نہیں پتہ ہوں گے، جب تک ہمیں میتھڈالوجی نہیں پتہ ہوگی، فیملی مینجمنٹ ممکن نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔